السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت کا مکمل واقعہ شیئر کیا جائے گا۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کا اسم مبارک فاطمہ اور لقب زہرا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ بچپن سے ہی تنہائی پسند تھی، یہی وجہ ہے کہ کبھی کسی کھیل کود میں شامل نہ ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے والد بزرگوار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہو جاتی اور ان سے مختلف فقہی مسائل دریافت کرتی رہتی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک ابھی صرف 10 برس ہی تھی کہ والدہ ماجدہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ اس جہان فانی سے کوچ فرما گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو والدہ ماجدہ سے بے حد لگاؤ تھا اور یہی وجہ تھی کہ ان کے وصال کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ غمگین رہنے لگ گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو آپ رضی اللہ عنہ کی تمام تر ذمہ داری ان کے سپرد کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبلیغ اسلام کی سخت محنت اور مشرکین کی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد گھر تشریف لاتے تو آپ رضی اللہ عنہ ان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ گھبراؤ نہیں، اللہ تمہارے باپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ بوقت نکاح حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 15 سال اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 21 برس تھی۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ سے 18 احادیث مروی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے اور جس نے اسے ناراض کیا گویا اس نے مجھے ناراض کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نہایت صابر و شاکر تھیں، اپنے گھر کا تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اس قدر چھوٹا دوپٹہ اوڑھ رکھا ہے کہ اس سے سر کو ڈھانکتی تو پاؤں کھل جاتے اور اگر پاؤں چھپاتی تو سر ننگا ہو جاتا۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بطن سے 3 بیٹے حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین اور حضرت سیدنا محسن رضی اللہ عنہ اور 3 بیٹیاں حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ زینب اور حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ تو ولد ہوئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریباً 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری کو اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ بوقت وصال آپ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 28 برس تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو جنت البقیع میں مدفون کیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ سے 18 احادیث مروی ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کا اسم مبارک فاطمہ ہے۔ فتاوی رضویہ میں حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے آپ رضی اللہ عنہ کے اسم مبارک کے معنی چھڑانے والی، آتش جہنم سے نجات دلانے والی کے بیان کیے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رضی اللہ عنہ اس لیے
لیے رکھا کہ اللہ عز و جل نے اسے اور اس کے محبوبوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رضی اللہ عنہ اس لیے رکھا کہ اللہ عز و جل نے اسے اور اس کی محبت کرنے والوں کو دوزخ کی آگ سے جدا کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رضی اللہ عنہ اس لیے رکھا کہ اللہ عز و جل نے اسے اور اس کی نسل کو بروز قیامت آگ سے محفوظ فرما دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اپنی والدہ مائدہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن میں تھیں تو انہیں جنت کی خوشبو آتی تھی۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اس کا تذکرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا، اور پھر جس وقت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ تاولد ہوئیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کا ماتھا چومنے کے بعد فرمایا، مجھے اس کے سر سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا مشہور لقب زہرا ہے، جس کے معنی کلی یعنی انتہائی خوبصورت کے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے لقب زہرا کے بارے میں منقول ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ چونکہ نہایت حسین و جمیل تھیں، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کو زہرا کے نام سے پکارا جانے لگا۔ مفسرین کرام کی ایک جماعت کا قول ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جنت کی عورتوں کی طرح حیض و نفاس سے پاک تھیں، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کو زہرا کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ چونکہ حیض و نفاس سے پاک تھی، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ سے کبھی کوئی نماز قضا نہ ہوئی تھی، اور جس وقت آپ رضی اللہ عنہ کے بچے کی ولادت ہوتی تو آپ رضی اللہ عنہ فوراً ہی پاک ہو جاتی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا لقب بتول بھی ہے، جس کے معنی قطع تعلقی کے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ چونکہ دنیا اور آرائش دنیا سے بے پرواہ تھیں، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ بتول کے لقب سے مشہور ہوئی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے لقب بتول کے متعلق یہ بھی منقول ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ چونکہ دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے اور آپ رضی اللہ عنہ ہر وقت یاد خداوندی میں مشغول رہتی، اس لیے بتول کے لقب سے مشہور ہوئی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا ایک معروف لقب طاہرہ ہے۔ طاہرہ کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ طاہرہ کا لقب آپ رضی اللہ عنہ کی ظاہری و باطنی پاک بازی اور طہارت کی وجہ سے دیا گیا، اور آپ رضی اللہ عنہ اپنے اس لقب سے بھی مشہور ہوئیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے لقب طاہرہ کے معنی پاک باز خاتون کے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کو ہر قسم کی ظاہری و باطنی پاکیزگی حاصل تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ رضی اللہ عنہ پاک دامن ہے اور اللہ عز و جل نے ان کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ بنت حمیس جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ کرام تھیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے پاس میں بطور دایا موجود تھی۔ میں نے کوئی جو بوقت ولادت ہوا کرتا ہے وہ نہ دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتی کہ میری بیٹی طاہرہ مطہرہ ہے، اس سے حیض کا خون بھی نہیں جاری ہوتا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا لقب سیدۃ النساء عالمین ہے، جس کے معنی تمام جہان کی عورتوں کے سردار ہیں۔ ام المومنین
المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ عنہ، کیا تو نہیں چاہتی کہ تو تمام جہانوں کی عورتوں اور میری اس امت کی عورتوں اور تمام مومنین کی عورتوں کی سردار ہو؟ بخاری کی روایت میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ عنہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم مسلمان عورتوں کی سردار ہو یا میری اس امت کی سب عورتوں کی سردار ہو؟ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو لے کر اس شادی کی تقریب میں چلی گئیں، جہاں دیگر بچیوں کو شوخ و قیمتی لباس پہنے دیکھ کر ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنی سادہ سی بیٹی کو دیکھا تو اداس ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ اگرچہ اس وقت کم سن تھیں، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے والدہ سے کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ ہرگز پریشان نہ ہو، میں نے والد بزرگوار سے سنا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کا بہترین لباس تقوی اور ان کا زیور شرم و حیا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جب بیٹی کی بات سنی تو بے اختیار گلے لگا لیا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔